اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور پیغمبر اسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو جو ہمارے نیک اور فرمانبردار بندے تھے اور حق کے پیروکار تھے۔ تم بھی اپنے بزرگ باپ کی طرح حق کے تابعدار بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب تورات ہے، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ قرآن کا انکار کرنا اور اس انکار میں سب سے پہل کرنا تمہاری شان کے لائق نہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں انعام فرمائی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مثلاً پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، میدان طے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، آل فرعون سے ان کو نجات ملی، حکومت کا ملنا، انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، اور آسمانی کتابوں کا ان پر نزول ہونا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق میں نازل فرمایا ہے، اور تم اس کے اول کافر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ اوفوا بعہدی کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تم سے اقرار لیا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عظیم رسول پیدا کروں گا جن کی پیروی تمام مخلوق پر فرض ہوگی، جو ان کی پیروی کرے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اسے جنت میں بسا دوں گا اور اسے دوہرا ثواب دوں گا۔ لہٰذا تم بھی ان کی پیروی کرو۔ اگر اس اقرار پر تم جمے رہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ بندوں سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کر احکام اسلام کے پابند بن جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے بدلے میں انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک عہد یہ بھی تھا کہ ان کے قبضے میں ملک شام رہے گا، ملک شام کی اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ اے اہل کتاب، قرآن پر ایمان لاؤ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جو مومنین کو بشارت دیتا ہے جنت کی، کفار کو دوزخ سے ڈرانے والا ہے اور روشن چراغ ہے۔ قرآن عظیم کے انکار کی ابتدا تم سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن کی سچائی کا وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ سچا کلام ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ چونکہ تورات، زبور اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تورات، زبور اور انجیل کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات بیچ کر دنیا نہ کماؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کے بدلے دنیا کی عارضی چیزیں اختیار نہ کرو۔ یہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علم سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اس کو اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے سیکھا تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر گناہ کے کام چھوڑ دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ۔ اس آیت میں یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر حق چھپا کر اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، بلکہ حق کو قبول کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہود کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اسی بری عادت سے روک دیا اور حکم دیا کہ حق کی خوب نشر و اشاعت کرو، حق اور باطل میں آمیزش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی کرو اور یہودیت اور عیسائیت کو اسلام سے نہ ملاؤ۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہے اور اب یہودیت اور عیسائیت ناقابل قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، امت محمدیہ میں شامل ہو کر انہی میں رہو، انہی میں سے ہو جاؤ، الغرض بہترین اعمال میں مومنین کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں اکثر علماء جماعت کے وجوب کا استدلال بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار صحیح حدیث میں بھی جماعت کے وجوب کا ذکر ہے، یعنی جماعت میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور تم اتنی عقل نہیں رکھتے۔ اہل کتاب، تم یہ جانتے ہو کہ جو لوگوں کو اچھی بات کی ترغیب دے اور خود نہ کرے تو اس کی سخت سزا ہے، پھر تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اور خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی عمل کرو تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہود لوگوں کو تو نیک اعمال کی نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل سے جی چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو تو بتاؤ اور خود عمل سے کتراؤ۔ اسی طرح منافقین لوگوں کو تو نماز روزہ کی تاکید کرتے تھے لیکن خود اس سے بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر انہیں بھی غیرت دلائی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کسی کو کوئی اچھی بات بتلائے تو خود بھی اس پر سختی سے پابند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، یہ نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نماز اور صبر سے مدد لینا، تمام کاموں کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ فرائض خصوصاً 5 وقتہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس میں بھی صبر ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی صبر داخل ہے، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہر مصیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے ثواب کی امید پر اسے برداشت کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن مصیبت یا بیماری آتے ہی صبر کریں، اس میں اجر ہے۔ اور دین میں ثابت قدمی کے لیے نماز سے بڑی زبردست مدد ملتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے یقیناً روک دیتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام مشکل پیش ہوتا یا کوئی آپ پر مشکل بات پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ اوندھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو کیونکہ نماز شفا ہے۔ نماز لوگوں کو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے مگر عاجزی کرنے والے اور اللہ عز و جل کے آگے جھکنے والے اسے پھول سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ان کے لیے نہایت آسان ہے۔ الخاشعین سے مراد اسلام کے احکام کی تصدیق کرنے والے سچے مومن اور اللہ عز و جل کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قہر اور غلبے سے اللہ کے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھکنے والوں کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سے ملاقات اور میدان حشر میں جمع کیے جانے کا یقین ہوتا ہے، اس لیے انہیں عبادات کا بجا لانا اور گناہوں سے باز رہنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ یظنون سے مراد یہاں یقین کرنا ہے، جس طرح سورۃ الکہف میں بھی ظنّ کے لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
اللہ کا فرمان ہے، گناہ گار آگ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اب آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔